صاحب نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 فاضل ججوں نے یہ رپورٹ جب دی تو اس میں انہوں نے لکھا کہ پنجاب میں 35% اور پورے پاکستان میں میجورٹی عمومی طور پہ، انگریزی کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، فارم 15 تھے ہی نہیں۔ فارم 15 ایک ایسے لفافے میں ڈالا جاتا ہے جو سیکیورٹی فیچرز رکھتا ہے، اور اس کے 2 فارم 15 کے حصے ہوتے ہیں۔ ایک رہتا ہے جو پریزائڈنگ آفیسر کے پاس، دوسرے میں نتیجہ مرتب کر کے وہ بیچتا ہے۔ فارم 15 ہے جو پریزائڈنگ آفیسر کے پاس، دوسرے میں نتیجہ مرتب کر کے وہ بیچتا ہے فارم 15 کو ریٹرننگ آفیسر کے پاس جو ڈی آر او ہوتا ہے، تاکہ وہ اس کو گن سکے اور وہاں پتہ لگے۔ اور فارم 15 کیا ہے، میں آپ کی اطلاع کے لیے بتا دیتا ہوں۔ فارم 15 وہ فارم ہے جس میں وہ ووٹ ڈالے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں جو نہیں ڈالے گئے۔ یعنی ایک جگہ اگر 1.5 لاکھ ووٹ تھا، اس میں سے اگر 50,000 ووٹ ڈالا، لاکھ نہیں ڈالا، یا لاکھ ڈالا اور 50,000 نہیں ڈالا، تو وہ ووٹ جو نہیں ڈالے لوگوں نے، ان کی تفصیل فارم 15 میں درج کی جاتی ہے۔ اب میں چوتھے پہلو پہ چلتا ہوں کہ کیوں ایسا کیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے ایسا کیا جاتا ہے کہ جو فارم 14 ہے، 14، اس کے اندر ڈالے جانے والے ووٹ لکھے جاتے ہیں، اور اگر فارم 15 نہ ہو تو آپ اپنی مرضی کے ووٹ لکھ سکتے ہیں جو فارم 14 کے اندر جتنے مرضی چاہیں، کسی کے کم کر دیں، جتنے مرضی چاہیں کسی کے زیادہ کر دیں۔ تو یہ سسٹمیٹک دھاندلی کا جو 5واں اور آخری اس میں اسٹیشن اور طریقہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے دیکھا اور اس کے بارے میں لکھا، وہ یہ تھا کہ اکثر تھیلے کھلے ہوئے تھے، اکثر تھیلوں میں فارم 14 نہیں تھے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بندوبست کیا گیا تھا۔ میں ایک کیس کی صرف آپ کو مثال دوں گا، جو 4 حلقے کہے تھے عمران خان صاحب نے کھولنے کے لیے، ان میں سے 3 میں وکیل تھا عدالت میں، اور یہ جو چوتھا ہے یہ عثمان ڈار والا حلقہ ہے، اس میں ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کی سائڈ سے وکیل تھا۔ 92,000 کے قریب ایسے انگوٹھے تھے جو شناخت نہیں کیے جا سکے۔ کیوں نہیں ہو سکے شناخت؟ یہ آخری بات میں کہنے لگا ہوں اس رپورٹ کے بارے میں۔ پھر اس رپورٹ کو ہم پبلک کریں گے، اور یہ رپورٹ میں اور میرے ساتھ مختلف اور کابینہ کے ارکان بھی جائیں گے۔ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایکٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر توجہ دلائیں گے، کیونکہ اس میں آخری بات یہ لکھی ہوئی تھی کہ 11 سال گزرنے کے باوجود بھی، یہ دھاندلی کا جو جنکشن تھا، گزرنے کے باوجود بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ووٹوں کا ریکارڈ، الیکشن کا ریکارڈ رکھنے کے لیے اپنی سٹوریج کیپیسٹی نہیں پیدا کی۔ اور بھی بڑے سنگین الزامات ہیں جو میں چھوڑ دیتا ہوں، وقت لمبا ہو جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی تھانے کے مال خانے میں، کسی پٹوار خانے میں اور کسی کچہری کے مال خانے میں جا کے یہ تھیلے رکھے جاتے ہیں، جن کو ٹیمپر کیا جا سکتا ہے، ڈبل موریں لگائی جا سکتی ہیں، ووٹس زیادہ گڑبڑ کی جا سکتی ہے، تبدیل کیے جا سکتے ہیں، مخالف کے ووٹ سپائل کیے جا سکتے ہیں، جس کو ہرانا مقصود ہو اس کے ووٹ غائب بھی کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے حکومت نے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر بھی ہے، جو الیکشن ہے کنٹونمنٹ بورڈ کے فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ اور قانون کے مطابق ہوں گے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو منعقد کروائے گا۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں اپوزیشن کو، نون لیگ کو، کہ جب آپ جیت جاتے ہیں ڈسکا میں، جب آپ جیت جاتے ہیں، آپ فوراً زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں الیکشن کمیشن کے لیے، اور جب کہیں ہارتے ہیں تو آپ ریلی لے کے آ جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے خلاف نعرے لگانے کے لیے۔ تو تھوڑا توازن پیدا کریں اپنی سیاست میں، اور الیکشن لڑ کے اس کا نتیجہ قبول کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ دوسری بات آج انہوں نے ای وی ایم کے بارے میں کہی ہے، جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں، حکومت پاکستان نے کوئی مشین نہیں بنائی۔ پاکستان کے قومی ادارے، بہت اہم ترین قومی ادارے جو بہت بڑے بڑے پاکستان کے لیے اس سائٹ کے کام کرتے ہیں، ان کی مشاورت سے ایک نمونہ، جس کو پروٹوٹائپ آپ کہتے ہیں، ایک ڈبہ آپ کہہ لیجئے، وہ بنایا کہ وہ
ہوگا کیسے اور اس کا پروسیس کیسے ہوگا. ہماری جتنی بھی میٹنگ ہوئی ہیں اپوزیشن کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہم نے مشین نہیں دیکھنی. ہم ہر جگہ مشین ہر کمیٹی کو دکھانے کے لیے تیار ہیں اور اس کے لیے سائنس منسٹری ساری جگہ روڈ شوز بھی کر رہی ہے. ایک بات میں اپوزیشن کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اکثریت ہے 2023 کے اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ووٹ خریدنا اور اس کی ایفیکیسی یہ اس رپورٹ میں بھی کہا گیا ہے, سپریم کورٹ کی 2018 کی ججمنٹ میں بھی ہے, وہ دیکھنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے اور ہم پورا تعاون کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. میری منسٹری کو ایک خط آیا تھا جو نادرا نے لکھا, نادرا کے خط کی بنیاد کے اوپر لیٹر ہمیں بھیجا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پارلیمنٹری افیئرز کو, اور اس میں کہا گیا تھا کہ جو نادرا نے کہا تھا کہ ان کو جو پیسے چاہیے 2.2 بلین گورنمنٹ اپنے سارے وسائل لگا کے ایک دفعہ فیئر الیکشن کرانا چاہتی ہے تاکہ پاکستان میں انتخابات میں دھاندلی کے شور کو ختم کیا جا سکے. اس کے لیے اپوزیشن کو تعاون کرنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے اور بالغ نظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. دوسرا, اپوزیشن کی دونوں بڑی پارٹیوں کو اس بات پہ اعتراض ہے, اپنے اپنے اعتراضات ہیں, اب اپوزیشن کئی حصوں میں تقسیم ہے, لیکن یہ اعتراض مشترک ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو رائٹ آف ووٹ نہیں دیا جانا چاہیے. کسی نے یہ کہا کہ ان کو سیاست کا پتہ نہیں ہے اور کسی نے یہ کہا کہ وہ بہت دور رہتے ہیں. یہ توہین عدالت ہے ایسا کہنا. جو ایک فل بینچ کی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی, اس میں لکھا ہوا ہے واضح طور پہ کہ کوئی بیرون ملک رہتا ہو یا مین لینڈ پاکستان میں رہتا ہو, اس کے بنیادی حقوق مختلف نہیں ہو جاتے. اس لیے ان کو رائٹ آف ووٹ ہے. جو عمران خان نے اپنے الیکشن کے مینیفیسٹو میں کہا تھا اس پہ ہم عمل درآمد کریں گے. دو باتیں میں شارٹ سی اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اسی حوالے سے. پہلی بات یہ ہے کہ آج اگر اپوزیشن اس بات پہ تیار ہو جائے کہ انہیں دھاندلی کا خوف کہاں سے ہے یہ سننے کے لیے بھی, تو میں بتا دیتا ہوں, دھاندلی کا خوف ٹیکنالوجی میں نہیں ہے, ٹیکنالوجی سے انکار میں دھاندلی کا خوف ہے. جن لوگوں کے جعلی ووٹ ہیں, جن لوگوں نے فرضی ووٹ بنائے ہوئے ہیں, جن لوگوں نے ڈبل ووٹنگ کروانی ہوتی ہے, ان کو خوف ہے مشین کا, اور جن لوگوں نے فیئر الیکشن لڑنا ہے ان کو خوف نہیں ہے. ہم سے کتنے بڑے بڑے ملک ہیں آبادی میں بھی, دوسرے حوالے سے بھی, جہاں مشینیں استعمال ہوتی ہیں ووٹنگ کے لیے, وہاں جب بھی کوئی سوال اٹھتا ہے سارے ریزلٹس کھل جاتے ہیں. یہاں تو دھرنے کرتے پڑتے ہیں 126 دن, تب جا کے ایک آرڈیننس جاری کیا جاتا ہے, تب جا کے ایک کمیشن بٹھایا جاتا ہے, تب بھی 4 حلقے جب کھلتے ہیں پتہ لگتا ہے چاروں میں دھاندلی ہوئی ہے. یعنی 100% دھاندلی 2013 کے الیکشن میں, جن حلقوں کا عمران خان نے کہا اس میں بھی, اور جو باقی پنجاب میں 35%, اور پوری فریکوینسی کے ساتھ بڑی تعداد میں یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں پورے پاکستان میں, جو میں نے آپ کو فارم 14 اور 15 کے بارے میں, اور جو پیپر سٹفنگ کے بارے میں, کھلے ہوئے لفافوں کے بارے میں, ٹوٹی ہوئی سیلوں کے بارے میں, اور دھاندلی کے بارے میں نے جو بتایا تھا. تیسری بات میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مختصراً کہ یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ ایکٹ کے نیچے ہو رہے ہیں. کنٹونمنٹ بورڈ ایکٹ جو لوکل گورنمنٹس باڈیز ایکٹس ہیں ان سے بالکل مختلف ہے, اس لیے کہ اس میں کنٹونمنٹ بورڈ کے جو ایگزیکٹو عہدیدار ہوتے ہیں وہ بھی بطور ممبر بیٹھتے ہیں. باقی جگہ پہ ایسا نہیں ہے. کوئی ڈپٹی کمشنر کسی ادارے کا ممبر نہیں ہو سکتا, کوئی کمشنر کسی ادارے کا ممبر نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ایک اور ادارے کو آپ کنٹونمنٹ بورڈ کو متنازع مت بنائیں. کوئی ایک ادارہ آپ بخش دیں کبھی, اور رحم کریں اس ملک کے اوپر, اور مقابلہ کریں ووٹ کے ساتھ, اور قانون سازی ہم مکمل کریں گے. جو
ایک شارٹ میٹنگ میں ہم نے ٹائم لائنز بھی دے دی ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے شارٹ میٹنگ کی تھی, اس میں پارلیمنٹری افیئرز نے ٹائم لائنز دے دی ہیں. انشاءاللہ العزیز میں قوم کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ اسی سال کے اندر جو ای وی ایم کے حوالے سے, آئی ووٹنگ کے حوالے سے, بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے حوالے سے ان کا بڑا کنسرن ہے. وہ کنسرن اب تک پہنچتا رہتا ہے, اور وہ کنسرن یہ ہے کہ کون سی آئی ڈی ہوگی اور کس طرح کی ہوگی. اکثریت کا خیال ہے کہ ایک آئی ڈی ہونی چاہیے, گورنمنٹ کا بھی یہی خیال ہے کہ ایک آئی ڈی ہونی چاہیے. انشاءاللہ العزیز ان کی امیدوں اور تمناؤں اور عمران خان کے وعدوں کے مطابق وہ ہم کریں گے. لیکن 2021 میں جو قانون سازی کا عمل ہے وہ ہم پورا کریں گے, خواہ ہمیں سینٹ اور خواہ ہمیں جوائنٹ سیشن میں جانا پڑے, دونوں جگہ انشاءاللہ العزیز قانون سازی کا عمل ہم پورا کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. 2-3 چیزیں صرف میں ڈاکٹر صاحب نے جو کہیں انہی کو آگے بڑھا دوں. ایک بات تو بہت طے ہے کہ آپ احتجاج کریں, آپ جعلی طریقے سے پریشر ڈالیں. اگلا الیکشن تو انشاءاللہ فری اینڈ فیئر ہونا ہے, وہ آپ کے پرانے طریقوں سے نہیں ہونا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا اس میں ووٹنگ مشین یوز ہوگی. ہاں یہ موقع ہے آپ کے لیے بھی اور تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے کہ وہ آئیں, جو آپ کے جائز باتیں ہیں, خدشات ہیں, اس مشین کو چیک کریں, ٹیسٹ کریں, اس میں جو آپ کو خدشات لگتے ہیں وہ بتائیں تاکہ ان کو ریموو کیا جا سکے, تاکہ کوئی ایسی چیز تیار نہ ہو جو بعد میں آپ کہیں کہ ہمیں سنا نہیں گیا, ہمیں بتایا نہیں گیا. تو ایک رسپانسبل سٹیزن ہونے کے ناطے آپ کو یہ کام کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ تو یہ کہ رسپانسبلٹی ہے کہاں. آج آپ نے صبح اس کا مظاہرہ دیکھا جب مریم صفدر صاحبہ عدالت گئیں اور عدالت کا احترام کرنے کی بجائے عدالت کی بے احترامی کی گئی, اور اس قدر کی گئی کہ ججز کو بھی ریاکٹ کرنا پڑا, بولنا پڑا. عدالت کے اندر ہائی کورٹ جیسی اعلیٰ عدالت کے اندر جلسہ کرنے کی کوشش کی گئی, ریمارکس دینے پڑے عدالت جو اعلیٰ ججز ہیں ان کو کہ یہ کیا بیہیویئر ہے کہ آپ عدالت کے اندر آتے ہوئے پولیٹیکل جلسہ کر رہے ہیں. اور آئے بھی آپ کس لیے ہیں, یہ عام عوام کو یاد ہو, یہ وہی کیلبری فونٹ, قطری خط, یہ وہی اپارٹمنٹ جو کہتے ہیں ہمارے دادا کو کسی نے تحفے میں دے دیے تھے, وہ اربوں روپے کے جو ہیں, جن کی ان کے پاس کوئی چیز نہیں, جس میں محترمہ کو 7 سال کی سزا ہوئی ہے, نواز شریف صاحب کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے. اور یہ اس میں دونوں مجرم ہیں. مریم صاحبہ وہ مفرور ہیں اور مریم صاحبہ جو ہیں فی الحال ضمانت پہ ہیں, بٹ ان کی جو پنشمنٹ ہے وہ سسپینڈڈ نہیں ہے. اور صفدر صاحب جو ہیں ان کو 1 سال کی اس میں سزا ہوئی ہے, اور ایک ایسے مقدمے میں اپیئر ہوتے ہوئے یہ اس طرح کی بات چیت کر رہے ہیں. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو شہباز شریف صاحب کا جو پرابلم ہے وہ اور ہی ہے. وہ اندر کھاتے پیغام بھیجتے ہیں کہ مجھے ای وی ایم بھی قبول ہے, مجھے ہر چیز قبول ہے, آپ بس این آر او دیں کسی طریقے سے. کل انہوں نے واضح طریقے سے کھلم کھلا این آر او مانگا ایک تقریر میں. قومی حکومت وہ جو پچھلی والا طریقہ ہوتا تھا, بٹیر اور 751 اور ڈشیں, وہ خان صاحب پکائیں یا یہ کھائیں اور پکائیں اور خان صاحب کھانے آئیں, اور یا خان صاحب پکائیں اور یہ کھانے آئیں, اور پھر مل کے اللہ کے فضل اور کرم سے الحمدللہ کہہ کے ملک کو لوٹے. وہ تو ہونے نہیں والا. اگر یہ ای وی ایم برداشت کرنا چاہتے ہیں تو کھل کے عوام کے سامنے کریں, اس میں کوئی پرابلم ہے وہ بھی کریں, اس کو این آر او کے لیے بارگین نہ کریں. ہم نے فیٹف پہ آپ کی بارگین نہیں لی تھی, تو یہ تو کوئی اس سے بڑا مسئلہ نہیں ہے, پاکستان کے لیے چیلنج نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پاس پارلیمنٹ کے اندر طاقت ہے, ہم اس کو منظور کروائیں گے اور امپلیمنٹ کریں گے. اور اس سے پہلے انشاءاللہ بہت جلد ہم, اب اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جو پروٹوٹائپس ہیں اور بن رہے ہیں, ہم آپ کو چھوٹے چھوٹے جو مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان اور معاملے خصوصی شہباز گل نیوز کانفرنس کر رہے تھے. آپ نے ملاحظہ